بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس۔ آج ہم جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حاصلات تعلیم اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یوم جمعہ اور نماز جمعہ کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، نماز جمعہ اور جمعہ کے دن کے فضائل سے واقف ہو سکیں، نماز جمعہ کے احکام و آداب جان سکیں، نماز جمعہ کے حاصل ہونے والے معاشرتی فوائد سے آگاہ ہو سکیں، اتحاد و یکجہتی کے حوالے سے جمعے کی اہمیت کو جان سکے۔ جمعۃ المبارک کی اہمیت و فضیلت۔ جمعہ سب سے اہم و مفضل دن ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے دوڑے چلیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ ترجمہ ہے کہ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو، خرید و فروخت ترک کر دو، اور اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جمعے کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جمعے کی اذان آپ لوگوں کو اے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جب جمعے کی اذان آپ کے کانوں میں پڑے تو آپ اپنی خرید و فروخت ترک کر دو، یعنی ہر کام اپنا وہیں پہ چھوڑ دو اور جمعے کی نماز کے لیے تیار ہو جاؤ اور تیاری کرو اس کی، اور نماز پڑھنے کی طرف چلے جاؤ۔ مزید جانیے، نماز جمعہ صرف جمعے کے دن نماز ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے۔ یوم جمعہ اور نماز جمعہ کے فضائل۔ جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعات۔ یعنی جمعے کے دن کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے، یعنی اس دن ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنی ہر دعا کرو جو کہ آپ کو جس چیز کی حاجت ہے اس دن مانگو، اور جمعے کے دن ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں ہر دعا آپ کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن اچھی طرح وضو کیا پھر وہ نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعے کا خطبہ سنا تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اور اوپر مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جمعے کی اہمیت اور فضیلت اس قدر ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان ایک جمعہ مسجد میں ادا کرتا ہے تو اگلے جمعے تک کے اس کے تمام گناہ اور اوپر 3 دن کے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجمعات۔ اچھا، مزید جانیں، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ المسند رک الحاکم، اور اس میں سورہ کہف کی بیٹا بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ سورہ کہف ہمیں پڑھنی چاہیے جمعے کے دن۔ نماز جمعہ کے احکام و آداب میں جمعے کی نماز میں 2 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں اور نماز سے پہلے امام خطبہ دیتے ہیں۔ تمام نماز جمعے میں کیا پڑھا جاتا ہے بچوں؟ 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے امام خطبہ دیتا ہے جس کا سننا، خاموشی سے سننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے۔ ہر صحت مند نماز جمعہ یا جماعت کے ساتھ ہر صحت مند لوگ جن کی بہت اچھی صحت ہے ان پر واجب ہے، اور مقیم جو کہ اپنے شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے
ان پر فرض ہے۔ جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا نہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری الکتاب جمعات، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر جمعہ چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی ان کو کوئی بھی ان پر کوئی درس، کوئی بھی ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر اثر نہیں کرتا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مزید جانیے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلوات۔ جمعے کے دن ہمیں کثرت سے بچوں درود پاک پڑھنا چاہیے، اور یہ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، ناخن کاٹنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، سرما اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ سنت کس کو آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ سنت کیا ہوتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، یعنی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کیا کرتے تھے؟ غسل کرتے تھے، ناخن کاٹتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچنے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی بہت فضیلت ہے، اور جلدی ہمیں نماز جمعہ پڑھنے سے پہلے ہمیں جلدی مسجد میں جانا چاہیے اور پہلی صف میں ہمیں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جمعے کا خطبہ خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، اور جمعے کا خطبہ جو ہے جو امام صاحب جو باتیں بتاتے ہیں اس کو ہم خطبہ کہتے ہیں بچوں، اور اس کو بڑی خاموشی کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے، اور خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے ہمیں جہاں بھی مسجد میں جگہ ملتی ہے۔ نماز جمعہ کے معاشرتی فوائد۔ نماز جمعہ ادا کرنے سے محبت اور اتفاق و اتحاد کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ نماز جمعہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ جب محلے دار جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کے آپس کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان میں نماز جمعہ کے خطبے میں دینی تعلیمات دی جاتی ہیں، دینی تعلیمات اس میں دی جاتی ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا اہم ذریعہ ہے، اصلاح اور تربیت کا اہم ذریعہ ہے مسلمانوں کی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن نماز جمعے کے لیے اچھی طرح تیاری کریں، تمام آداب کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور نماز جمعہ کو کسی صورت ترک نہ کرے، یعنی کہ ہمیں ان باتوں کا اگر خیال رکھیں گے تو ہم جمعے کی فضیلت و اہمیت کو اچھی طرح اس پر عمل کر سکیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جمعے کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگی، اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ جامع ترمذی کتاب الجمعات، یعنی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جمعے کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے وہ دیر سے جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں پر سے پھلانگ کر اگلی صفوں میں پہنچ جاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب مشق کی طرف آتے ہیں۔ درست بیان پر درست کا نشان لگائے نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، ظہر کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ توبہ میں، سورہ جمعہ میں۔ اور جمعے کی نماز میں فرض زکوٰۃ کی تعداد ہے 2، 3، 4، 5، 2۔ اور جمعے کے دن تلاوت کی فضیلت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ فاتحہ کی، سورہ کہف کی، سورہ احقاف کی، سورہ
کہف کی۔ حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے جمعے کی نماز ادا کرنے سے مسلمان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 دن کے، 10 دن کے، 10 دن کے، 1 مہینے کے یا 1 سال کے 10 دن کے۔ خالی جگہ ہم نے پور کرنی ہے، نماز جمعہ ادا کرنا، نماز جمعہ ادا کرنا ڈیش پر فرض ہے، اور مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے امام ڈیش دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور ڈیش کا اہم ذریعہ ہے، تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں ڈیش صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جمعہ کے دن کثرت سے پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا۔ آپ مجھے لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور میرا لیکچر پورا دیکھیے۔ اللہ حافظ۔